بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلابي الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات عفاريت اللصوص من مجموعة القصص العربية لكامل كيلاني. نحن بصدد سرد هذه القصة الرائعة الممتعة، فاستمتعوا بها واحفظوها لتسمعوها إخوانكم وأصدقائكم، وكذا نحاول بها أن نعلمكم اللغة العربية. والآن أبدأ درس اليوم. وما كان يصل إلى أصحابه حتى ارتمى على الأرض، اور وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ زمین پر گر گیا۔ ما کادا کا ترجمہ میں منفی سے کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا وحید الزمان کیرانوی نے القاموس الوحید کے اندر ما کادا یفعل کا ترجمہ منفی سے کیا ہے، باقی بہت سے لوگوں کو اس کا ترجمہ مثبت سے بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی بحث انشاءاللہ بعد میں حل کریں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ یہاں ترجمہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا بھی نہیں تھا کہ زمین پر گر پڑا۔ کیوں گر پڑا؟ وجہ بتا رہے ہیں آگے۔ لشدت ما اصابہ من الخوف والتعب، لشدت ما اصابہ، اصاب یصیب اصابتاً، کسی چیز میں مبتلا ہو جانا، کوئی چیز لاحق ہو جانا۔ ما اصابہ، جو اس کو لاحق ہوا، من الخوف، خوف، والتعب، اور تھکن، جو کچھ اس کو تھکن اور خوف لاحق ہوا یا اس پر طاری ہوا، اس کی شدت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ زمین پر گر پڑا۔ آگے دیکھیے۔ العفاریت الموہومۃ مزعومہ، جنات یعنی وہ جنات جن کا وہم کیا گیا، جو تھے ہی نہیں۔ موہومۃ مفعول کا صیغہ ہے، وہ جنات جن کا وہم ہو گیا تھا، بس کہ ہیں لیکن تھے نہیں۔ وَلَمَّا سَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، لما آیا ہے، دیکھیے اس کی بحث میں نے پڑھا دی ہے، لما کا استعمال آپ کو پڑھا دیا ہے۔ وَلَمَّا سَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، أصحابه یہاں فاعل ہے، ہو مفعول ہے، اور جب اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا، عن ما، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے عن ما، عن ہے اور اس کے بعد ما ہے، ملا کے بنا عما، ٹھیک ہے۔ عن ما، اس کے بارے میں، حدث، جو پیش آیا، لہو، اس کے ساتھ۔ تو یہاں لما کا جواب آ رہا ہے، لما سألہ اصحابہ قص علیہم، تو شیخ اللصوص نے ان کو سنایا، قص علیہم قصہ سنانا، ان کو سنایا وہ قصہ، ما ادہشہم، جس نے ان کو حیران کر دیا، وملأ قلوبہم رعبا، اور ان کے دل کو بھر دیا رعب سے۔ فقال، اس نے کہا، لقد رأیت جنیۃ، میں نے ایک ایسی جنیہ کو دیکھا ہے، عفریتۃ، ایک ہی معنی ہے، فی الظلام، اندھیرے میں۔ اب دیکھیے، جنیۃ ترسل من عینیہا نارا، جنیۃ اس میں نکرہ ہے اور اس کے بعد پورا جملہ آ رہا ہے تو اس کی صفت بنے گا، جیسا کہ میں پڑھا چکا ہوں۔ ایک ایسی جنیہ کو دیکھا ہے جو اپنی دونوں آنکھوں سے نارن متقدتاً، دہکتی ہوئی آگ نکال رہی تھی، ای مشتعلتاً، وقد قفزت علی کتفی، اور اس نے میرے کاندھے پر چھلانگ لگائی، وادخلت اصابعها الصلبۃ فی وجہی، اور اپنے مضبوط انگلیوں کو، یا پنجے کر لیجئے، اپنے مضبوط پنجوں کو میرے چہرے میں داخل کر دیا، یعنی خوب نوچا۔ وَلَمْ أَكَدْ أَفِرُّ هَارِبًا، اور میں ابھی وہاں سے بھاگ بھی نہیں پایا تھا، بھاگ کر فرار بھی نہیں ہو پایا تھا، یعنی اس گھر سے، حَتَّى ضَرَبَنِي جِنِّيٌّ آخر، یہاں تک کہ ایک دوسرے، حَتَّى ضَرَبَ جِنِّيٌّ آخر، یہاں تک کہ ایک دوسرے جنات نے مجھے پیٹا،
یہ مجھے مارا، یہاں مارنے کا ترجمہ کیجئے۔ جنی آخر کان مختفیا خلف الباب، اب دیکھیے یہاں بھی اس کی یہ صفت ہی ہے، جنی آخر، حالانکہ ایک صفت آخر آ گئی لیکن دوسری صفت بھی ہے، کان مختفیا خلف الباب، اس میں نکرہ ہے، پورا جملہ آ رہا ہے اس کے بعد۔ ایک وہ دوسرا جنات جو دروازے کے پیچھے مختفیا چھپا ہوا تھا۔ ضربنی بمدیتن، مجھے مارا چھری سے، سکین، مدیتن سکین ان کو کہتے ہیں چھری کو، بمدیتن حادتن، کیسی چھری تھی وہ؟ دھار دار۔ ثم ضربنی مارد آخر، مارد بھی شیطان کی ایک قسم ہے، جنات کی ایک قسم ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، حالانکہ اس کا اصل نام نہیں ہے، تو ایک صفت ہے، مارد ایک صفت کا صیغہ ہے جو شیاطین کے لیے خاص ہے، برے شیاطین کے لیے۔ ثم ضربنی مارد آخر، پھر ایک دوسرے سرکش نے مجھے مارا، بعصن غلیظۃ، ایک موٹے ڈنڈے سے، کانت فی یدہ، جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو بعصن غلیظۃ یہ موصوف صفت ہیں، لیکن بعصن غلیظۃ، عصن موصوف، غلیظۃ صفت، اور کانت فی یدہ یہ اس کی دوسری صفت ہے۔ وخیل الی، مجھے خیال ہوا، ای تصورت، میں نے تصور کیا، کیا خیال ہوا مجھے؟ اننی، کہ میں نے سنا ہے، سمعت سنا ہے، جنیا رابعا، ایک چوہتے ایسے جنات کو، یصیح جنیا موصوف، رابعا یصیح من اعلی البیت صیحات مزعجۃ، یہ پورا کا پورا جملہ آخر تک کیا بنے گا؟ اس کی صفت بنے گا، کیونکہ اس میں نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ آئے گا تو صفت بنے گا۔ یہ یاد رکھنا ہے، اس کے بعد جملہ اس طرح آنا چاہیے کہ ڈائریکٹ آئے، بیچ میں نہ واو ہو اور نہ ہی الذی اللتی ہو، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، جنین یصیح جس طرح ہے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں کوئی فصل آ رہا ہے تو بہت ممکن ہے وہ صفت نہ بنے۔ تو میں نے سنا ایک چوہتے جنات کو، ایسے جنات کو جو گھر کے بالائی حصے سے چیخ رہا تھا، صیحات مزعجۃ، بری طرح چیخ رہا تھا، اخرجوا، کیا کہہ رہا تھا چیخ کر؟ اخرجوا ھذا الخبیث من البیت، اس خبیث کو، اس مردود کو گھر سے نکالو۔